میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن آپ نے خبر چھپائی، طریقہ سکھانا تھا امت کو۔ ساری جتنی بھی پالیسیاں آج بناتے ہیں نا، منصوبے بناتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ مکہ والوں کو خبر نہ ہونے پائے اور ہم اچانک پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرما لی۔ صلح حدیبیہ جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے ان کو پتا ہوگا، اس میں کچھ شرطیں تھیں کہ شرطوں کی خلاف ورزی ہوگی تو معاہدہ جو ایگریمنٹ تھا وہ کینسل ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، حضور کو علم ہو گیا کہ بنی بکر اور بنی خزاعہ ان کا کیا واقعہ ہوا ہے۔ قریش نے جو وعدہ کیا تھا وہ توڑ دیا ہے، اس کے خلاف کیا ہے۔ 300 میل کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان۔ نبی پاک کو خبر ہو جاتی ہے، کون خبر دیتا ہے؟ اونچی طبرانی معجم صغیر میں ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے، وہ کہتی ہے میں نے دیکھا رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے۔ وضو فرماتے فرماتے نبی پاک نے اچانک فرمایا لبیک لبیک، نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی۔ میں قریب گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کوئی اور تو آپ کے پاس ہے نہیں؟ آپ باتیں کر رہے تھے، کس سے بات ہو رہی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راجز تھا، بنی کعب جو قبیلہ بنی خزاعہ سے ہے، وہ مجھ سے مدد مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا قریش نے بنی بکر کی مدد کی، یہاں تک کہ ہم پر شبخون مارا۔ کچھ دنوں کے بعد سالم خزاعی 40 سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ آیا اور جو کچھ واقعہ پیش آیا تھا حضور سے عرض کی اور مدد چاہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ کی چادر مبارک زمین کو لگ رہی تھی اور فرمایا میری مدد نہیں ہوگی اگر میں نے تمہاری مدد نہیں کی، جس طرح میں اپنی مدد کرتا ہوں اس طرح میں تمہاری مدد کروں گا۔ مسئلہ ہو جائے دو قوموں، دو فریقوں کے درمیان، طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا اور 3 شرطیں کہ ان میں سے کسی ایک کو مان لو، جو قتل ہوئے ہیں مقتول ان کا خون بہا دیت دی جائے۔ قریش فوراً جنہوں نے وعدہ خلافی کی ہے
بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، ورنہ پھر جو حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا ہے وہ کینسل کر دیا جائے۔ قریش اس وقت بڑے جوش میں تھے، ان پر جنون سوار تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تیسری شرط منظور ہے، صلح حدیبیہ ختم۔ ان کے ترجمان جس کا نام قمر بن عمر تھا، اس نے اعلان کر دیا۔ بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ میں نے تو خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی ہے۔ اس نے بندہ اپنا ایک آدمی چنا، بعد میں حضرت ابو سفیان کو، جو مسلمان نہیں تھے اس وقت، بھیجا کہ جاؤ معذرت کرو اور کہو نبی سے کہ جی وہ معاہدہ ختم نہ کریں، مگر وہ ناکام رہے، حضور تک نہیں پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ احتیاط یہ کہ مکہ والوں کو خبر نہ ہونے پائے۔ حاطب ایک صحابی کا نام ہے، بن ابی بلتع، انہوں نے ایک خط لکھا قریش کے نام، خفیہ خط چھپا کر، کہ اللہ کے نبی ایک لشکر تیار کر کے لا رہے ہیں، مجھے یہ گمان ہے کہ وہ مکہ کی طرف آئیں گے، مکہ کے سوا کسی اور طرف نہیں جائیں گے، تو تم لوگ اپنے مال کی فکر کرو۔ یہ خط لکھ کر اس نے ایک عورت، اس کو کہا کہ اس خط کو اپنے بالوں کی چوٹی میں چھپا لو، مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور یہ خط قریش کو پہنچا دو۔ صحابی ہیں، خط لکھ بیٹھے، عورت کے حوالے کر بیٹھے، اس کو روانہ کر بیٹھے۔ یہ سب خاموشی سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، مولا کائنات، ان کے ساتھ حضرت زبیر بن العوام اور حضرت مقداد، ان تین کو بلایا رضی اللہ عنہم۔ فرمایا جلدی کرو، ایک عورت مکہ کی طرف جا رہی ہے، وہ اپنی اونٹنی کے ہودج میں، جو اونٹنی پر پلان رکھا جاتا ہے نا جس میں بیٹھتے ہیں، اس میں بیٹھی ہے، وہ ایک خط لے کر جا رہی ہے قریش کو پہنچانے کے لیے۔ اگر وہ خط مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو میں نے جو ساری احتیاط کروائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فلاں راستے میں فلاں جگہ، فاخ کہتے ہیں، اس کے باغوں تک وہ پہنچی ہے، تم وہاں جاؤ گے تمہیں وہ مل جائے گی۔ خط خفیہ لکھا گیا، کس عورت کو دیا گیا وہ بھی خفیہ، وہ روانہ ہو چکی خفیہ ہے، کس جگہ تک پہنچ گئی ہے، میرے نبی کو سب نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کون بتا رہا ہے، کون دکھا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ تینوں صحابہ چل دیے
اور بڑی جلدی اس عورت تک پہنچ گئے. اس کو جا کر راستے میں روک لیا اور کہا کہ جو تمہارے پاس خط ہے جو تم قریش کو پہنچانا چاہتی ہو وہ خط نکالو. عورت نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تلاشی لیں گے، ہم تلاشی لیں گے، بغیر تلاشی کے تجھے نہیں جانے دیں گے. اس نے کہا جی بڑے شوق سے میرے سامان کی، اونٹ کی، ہودج کی آپ تلاشی لے لیں، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ شوق سے تلاشی لے لیں. حضرت علی نے کہا عورت کو ہم چھونا نہیں چاہتے، ہاتھ لگانا نہیں چاہتے، تیرے لیے اچھا ہوگا تو وہ خط خود ہمیں دے دے، ورنہ ہمیں وہ خط تجھ سے نکلوانا ہوگا. وہ عورت کہنے لگی تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہے تو تلاشی لے لو، میں کہہ رہی ہوں میرے پاس نہیں ہے. حضرت مقداد نے اس کے سامان کو ٹٹولا بھی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہنے لگے اگر اپنے ساتھیوں سے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس خط نہیں، اگر میں اس کی بات کو سچا سمجھوں تو پھر میں نبی کی بات کو کیا کہوں گا؟ اس کی بات غلط ہوگی، میرے نبی کی بات سچی ہے، میں اس پہ شک کر سکتا نہیں. مجھے اپنے سے زیادہ یقین ہے نبی کی بات پر، ہم اس عورت کی بات پر یقین نہیں کریں گے. عورت رونے لگ گئی، وہ روتی جاتی اور قسمیں اٹھاتی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا تو جتنا چاہے رو لے، تو جتنے چاہے پینترے بدل لے، ہمیں خبر دی ہے اللہ کے نبی نے، اور ان کی خبر غلط ہو سکتی، ان سے زیادہ سچا کوئی. اگر تو خط نہیں دے گی تو پھر ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، ہم تجھے ان کی بارگاہ میں لے جائیں گے، تو آگے نہیں جا سکتی، ہم تجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے، تجھے ان کے بارگاہ میں لے جائیں گے اور ان کی نگاہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. جب عورت نے یہ سنا کہ جی مجھے لے جائیں گے، بات بھی کھل جائے گی، لوگوں کو میرا پتہ چلے گا، میری بدنامی ہوگی. اس نے اپنے بالوں کی چوٹی میں ہاتھ ڈالا اور خط نکال کر دے دیا، خط نکال کر دے. یہ خط حاطب کا لکھا ہوا تھا، کسی جگہ چھپ کر بیٹھ کے خط لکھا گیا. اس عورت سے بھی کسی خفیہ جگہ پر، پوشیدہ چھپی ہوئی جگہ پر خط لے جانے کا معاہدہ ہوا. اس نے چھپایا بھی بالوں کی چوٹنی میں. عورت بیٹھی ہوئی ہے اونٹنی کے ہودج میں، مدینہ منورہ سے باہر نکل چکی ہے، لیکن میرے نبی کے لیے کوئی پردہ، اللہ ان کو سب کچھ دکھا رہا ہے. خط آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو، اپنے صحابی کو بلایا.
فرمایا یہ خط تمہارا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہی لکھا ہے۔ حضرت عمر کو جلال آ گیا، عرض کی حضور مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدر والوں میں سے ہے، وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی یہ ان میں سے ہے، اور اللہ نے بدر والوں کو بخش دیا ہے۔ بدر والوں کو حضور نے اعلان فرمایا تھا اے ملوما شئتم فقد غفرت لکم، اب تم جو چاہے کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب تو نے یہ خط کیوں لکھا؟ تیرا مقصد کیا تھا؟ نبی سب کچھ جانتے اللہ کی عطا سے، مگر پوچھنا تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو۔ حضرت حاتب نے کی حضور مجھ پر جلدی نہ کیجیے، میں مومن ہوں اور اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں ایسا کوئی نہیں جو میرے مال اور میرے گھر والوں کی حفاظت کرے، اور جو حضرات مہاجرین میں سے آپ کے ساتھ ہیں مکہ مکرمہ میں ان کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، جو ان کے مال کی ان کے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بس اس بات نے مجھے فتنے میں ڈال دیا، میں نے منافقت سے نہیں ارتداد سے نہیں یہ عمل کیا، بلکہ صرف اپنے مال کے لالچ میں کیا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابیوں یہ حاتب جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے، جو اس کا مقصد تھا اس نے بتا دیا۔ صحابہ کرام کو حالانکہ حاتب کا عمل پسند نہیں، حضور نے بھی پسند نہیں کیا، مگر میرا نبی جانتا ہے کہ حاتب کے دل کی حالت کیا ہے، دل کی حالت کو جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کی دلجوئی کی، پھر جب انہوں نے وضاحت کی حضور نے اس کی تصدیق فرمائی، لیکن میں نے جو بات آپ کو سنانی تھی وہ یہ کہ میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، مکہ فتح ہوا۔ کتنے واقعات ہیں، کوئی ایک نہیں، آپ کو اگر سناتا رہوں میں نے کہا نا بڑا ٹائم لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے ہیں خیبر کا موقع ہے، کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ خبر ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کون بتاتا؟ اللہ تعالی۔